آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے احمد رکھا۔ احمد اور محمد دونوں حمد سے بنتے ہیں۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ محمد نام اس وقت کے معاشرے میں رواج نہیں تھا، تو وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ محمد نام کیسے رکھ لیا، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرا یہ پوتا بڑی تعریفوں والا ہوگا، بڑی شانوں والا ہوگا، اور احمد آپ کی والدہ نے بھی نام رکھا تھا، اور پہلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ذکر ہے۔ سورہ صف میں آتا ہے من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیمات دی تھیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد اور محمد تجویز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اپنے چاچا کی آزاد کی ہوئی باندی صوبیہ کا دودھ بھی پیا، اور جیسا کہ کفار کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ثقافت سکھانے کے لیے، زبان سکھانے کے لیے دیہاتی علاقوں میں بھیجتے تھے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں حلیمہ کا دودھ بھی پیا۔ یہ تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیں ہیں۔ صوبیہ وہ عورت ہے کہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا، تو اس حساب سے آپ کے چچا آپ کے رضائی بھائی بھی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا۔ قبیلہ سعد کی عورتیں مکہ مکرمہ میں آئیں، سال بعد آیا کرتی تھیں، اور اس غرض سے آتی تھیں کہ اگر کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، اس کی پرورش کریں، اور اس کے بدلے میں ان کو معاوضہ ملتا تھا۔ یہ عورتیں آئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع ہوئی اور ساتھ یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنارہ کشی کی کہ جو بچہ یتیم ہے اس کا ہمیں کون معاوضہ دے گا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو حلیمہ سعدیہ، ان کے مقدر میں الہ العالمین نے سعادت لکھی ہوئی تھی، اپنے خاوند سے عرض کرنے لگی کہ ویسے بھی ہم آئے بھی ہیں، جا بھی رہے ہیں، اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو بری بات ہے، اب جب آ چکے ہیں تو کیوں نہ اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیں، اسی کو لے لیتے ہیں۔ اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا تو مجھ پر رحمتوں اور برکتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے پاس جو اونٹنی تھی کمزور تھی، لاغر تھی، اس کے تھنوں میں دودھ کم تھا، چلنے پھرنے سے
بھاگنے سے، تیز چلنے سے لاچار تھی۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا تو اس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھی بھر گیا اور الہ العالمین نے اس کو چلنے کی طاقت بھی عطا کر دی۔ وہ بھاگنے بھی لگی، اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ تو جب ہم لوگ واپس ہوئے تو میری اونٹنی اپنے لشکر والوں سے آگے نکل جاتی تھی۔ وہ لشکر والے پوچھتے تھے کہ جاتے ہوئے بھی تو یہی اونٹنی تھی، تب اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اب اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی زوراور ہو گئی ہے کہ سب سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہ قافلہ جب اپنے علاقے میں پہنچا، اماں حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے لگی اور واضح طور پر ان کی زندگی میں فرق آ گیا۔ ان کے گھر کی ایک ایک چیز میں برکت نازل ہونے لگی۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ 2 سال گزرنے کے بعد جب رضاعت کی مدت پوری ہوئی، دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی، تو اماں حلیمہ سعدیہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کی ماں اماں آمنہ کے پاس لے آئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں کہ دودھ پلانے کی مدت رضاعت تو 2 سال ہی ہوتی ہے، وہ پوری ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ اور رکھنا چاہتی ہوں، اس کی اور برکات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اماں آمنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا بڑی برکتوں والا ہے، ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔